السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7th کلاس اسلامیات میقات اول الف۔ عقائد میں سے نبی اور رسول کے تعلق سے آپ کو بتلایا گیا تھا، پڑھایا گیا تھا، اس کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی اور رسول میں سے یہاں تک آپ کو سمجھا دیا گیا تھا۔ اب آگے دیکھیے، اللہ تعالی انہیں معجزہ عطا کرتے ہیں۔ نبی رسالت و نبوت کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ رسالت و نبوت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اس پیغام کے پہنچانے والوں کو پیغمبر کہتے ہیں۔ ان پیغمبروں میں بعض رسول ہوتے ہیں، بعض نبی ہوتے ہیں۔ رسول اور نبی کا فرق سمجھ لیجیے۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو۔ کل آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ رسول اور نبی میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پر کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت نازل ہوئی ہو، جیسا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو ایک مستقل قانون تھا زندگی گزارنے کا۔ اسی طرح سے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد جو انبیاء علیہم السلام حضرت عیسیٰ تک تشریف لائے تو وہ سب تورات پر ہی عمل کرنے کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ تو رسول اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت نازل ہوئی ہو، اور نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں کہ اسے نئی کتاب یا نئی شریعت تو نہیں دی گئی ہو، بلکہ جو پہلی شریعت ہے، جو پہلی کتاب ہے، وہ اس کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے، اس کی صحیح صورت لوگوں کو بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ تو نبی پر کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوتی، بلکہ جو پہلی شریعت ہوتی ہے، جو پہلی کتاب ہوتی ہے، اسی پر جب لوگ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک نبی آتا ہے، اور نبی پھر لوگوں کو سمجھاتا ہے اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس پر کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت نازل ہوئی ہو، اور نبی جس پر کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت نازل نہیں ہو۔ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالی انہیں معجزے عطا کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہاں یہ یقیناً نبی ہے، تو کچھ ایسے خلاف عادت واقعات پیش آتے ہیں ان کے ذریعے سے جو نبی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ پیش نہیں آتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑوں کے پاس سے گزر رہے ہیں تو پتھر آپ سے سلام کر رہے ہیں۔ کیا کوئی پتھر سلام کرتا ہے کس سے؟ کنکریاں
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہی ہے۔ تو یہ ہیں معجزات۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو، نبی اور رسولوں کو کیا کرتے ہیں؟ معجزے عطا کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یقیناً یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غیب کی بہت سی باتیں بتاتا ہے، چونکہ نبی کے پاس وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے فرشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے نبی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، اور وہ نبی پھر اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسل انسان تھے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، نبی ایک اور انبیاء بہت سارے نبی، رسول ایک اور رسول اس کی جمع ہے، یعنی بہت سارے رسول۔ تمام انبیاء اور رسل انسان تھے، سب کے سب کیا تھے؟ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، اور سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت نبی اور رسول نہیں ہوئی۔ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ نبی اور رسول کوئی اپنے آپ سے نہیں بن سکتا، اپنی محنت اور کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے کہ محنت اور کوشش کر کے نبی اور رسول بن جائے، ایسا نہیں۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی اور رسول بناتا ہے انسانوں میں سے۔ اس میں آدمی کی کوشش، ارادے اور عبادت کو دخل نہیں۔ اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس شرف سے نوازتے ہیں، اس میں آدمی کی کوشش اور ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اپنی کوشش ارادے سے محنت کر کے کوئی نبی اور رسول بن جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو بناتے ہیں۔ اور یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی ولی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طاعت میں زندگی گزارنے والے کو۔ اسی لیے کوئی ولی چاہے اپنی محنت سے اللہ کے یہاں کتنا ہی مرتبہ حاصل کر لے، یعنی چاہے وہ کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ بن جائے، کتنی عبادتیں کرے، اسی لیے کوئی ولی چاہے اپنی محنت سے اللہ کے یہاں کتنا ہی مرتبہ حاصل کر لے، کتنا ہی اللہ والا بن جائے، کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، نہ نبی اور رسول بن سکتا، نہ ان کے درجے کو پہنچ سکتا۔ جو میں پڑھا رہا ہوں ان کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، جو آپ کا پیپر ہوگا وہ انہی اسباق میں سے آئے گا، اندر سے ہی جو ہے اس میں کوشچن آئیں گے، ان کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ نے خوب اچھی طرح سے اس کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو آپ آنسر دے پائیں گے، ورنہ تو نہیں۔ پیغمبروں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر حضرت آدم کے ذریعے سے سارے انسانوں کو۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ چند مشہور پیغمبروں کے نام یہ ہیں، ویسے تو تقریباً 1,24,000 کے آس پاس نبی اور رسول آئے ہیں، تو ان میں سے چند مشہور پیغمبروں کے نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام،
حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے بھی چند نبیوں کے نام، تقریباً جو 25 نبیوں کے نام قرآن کریم آئے ہیں، ان میں سے 10 کے نام آپ کو یاد کرائے گئے تھے۔ تو یہ مشہور و معروف انبیاء اور رسول ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے نبی اور رسول تشریف لائے ہیں۔ انبیاء کرام اور رسولوں کی تعداد کے متعلق صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ان کی کوئی خاص تعداد مقرر نہ کی جائے، ان کی کوئی خاص تعداد مقرر نہ کی جائے، بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء اور رسول آئے ہیں، سب اپنا اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کر کے چلے گئے، سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان میں تفریق کرنا، ایک دوسرے میں فرق کرنا، یعنی بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا کفر ہے۔ اس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو کوئی خاص تعداد تو کسی کو معلوم نہیں ہے، کوئی متعین تعداد نبی اور رسولوں کی کسی کو معلوم نہیں، البتہ ایک اندازہ تقریباً جو ہے وہ 1,24,000 کا بیان کیا جاتا ہے، البتہ یقینی طور سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ تو اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پھر آپ کا پیپر بھی ہونے والا ہے، اس میں اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو اچھی طرح سے جوابات دے سکیں گے۔